السلام علیکم بچوں، آج ہم اپنی اردو کے کاروان اردو کے سلسلے کے ساتھ پھر حاضر ہوئے ہیں۔ ہم نے اپنی پچھلی کلاس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف شکر تیرا خدایا پڑھی تھی اور سمجھی تھی۔ آج ہم اس کی کچھ سرگرمیاں لے کے حاضر ہوئے، تو آپ کے کاروان اردو کے پیج نمبر 2 پہ یہاں پہ سرگرمیاں موجود ہیں۔ شکر تیرا خدایا کی نظم مترنم انداز میں کیجیے، یعنی بلند خیانی کیجیے۔ اس کے بعد سوالات کے جوابات۔ یہ نظم کس نے لکھی ہے، یعنی اس نظم کے شاعر کا نام لکھنا ہے آپ نے۔ نظم کے پہلے اور آخری شعر کا مطلب لکھیے۔ پہلا شعر ہے آپ کا، یہ دنیا جو کچھ نظر آ رہا ہے خدایا تیرا بنایا ہوا ہے، یعنی اس تمام دنیا میں جو کچھ ہمیں نظر آ رہا ہے، چرن پرن، پیڑ پودے، زمین آسمان، جو کچھ ہمیں بھی چھوٹی بڑی جو چیز ہمیں نظر آ رہی ہے، کس کی بنائی ہوئی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی ہے۔ اور آخری شعر ہے، ہمارے لیے تو نے سب کچھ بنایا تو کرتے ہیں ہم شکر تیرا خدایا، یعنی یہ تمام جان، یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ تو نے ہمارے لیے بنائی ہیں، ہمارے آرام و عشائش کے لیے بنائی ہیں، ہمارے فائدے کے لیے بنائی ہیں، تو ہم اس کے لیے تیرا بہت زیادہ شکر ادا کر لیں۔ ان شعروں کو لکھ کے آپ نے ان کا مطلب لکھنا ہے۔ اس کے بعد پہلے آپ پہلا شعر لکھیں گے، اس کا مطلب لکھیں گے، اس کے بعد آخری شعر لکھیں گے اور اس کا مطلب لکھیں گے۔ پھر ہے نظم سے اللہ تعالیٰ کی دی گئی کسی ایک نعمت کا انتخاب کیجیے اور لکھیے کہ اگر یہ نعمت نہ ہوتی تو کیا ہوتا۔ کم از کم 4 نکات پہ تحریر کیجیے، یعنی 4 ٹاپک، یعنی 1 2 3 4 کر کے آپ نے لکھنے ہیں۔ کوئی بھی ایک نعمت، کوئی بھی ایک چیز کا نام لکھنا ہے آپ نے اس نظم سے ڈھونڈ کے، اور اگر اس کا فائدہ لکھنا ہے کہ اگر وہ چیز ہمیں نہیں دیتا اللہ تعالیٰ تو ہمیں اس سے کیا نقصان ہوتا اور اس کے ہونے سے ہمیں کیا فائدہ ہے۔ 4 ٹاپک پوائنٹ لکھنے ہیں اپنے اس کے۔ اللہ تعالیٰ کی آپ کے خیال میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو شکر کے انداز میں ادا کر سکتے ہیں، کوئی 2 باتیں لکھیں۔ ہم اللہ تعالیٰ کے شکر کس طریقے سے ادا کرتے سکتے ہیں، 2 باتیں لکھنی ہیں میں نے آپ کو پریویس ٹاپک میں بتایا تھا اپنی ایکسپلینیشن میں، ہم اللہ تعالیٰ کا شکر کس طریقے سے ادا کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ نظم سے ہم آواز الفاظ کی شناخت کر کے ان کی فہرست بنانی، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ آپ نے حصہ قواعد شروع ہو رہا ہے۔ نظم سے 2 وہ مصرعے تلاش کر کے لکھیں جن میں ایک دوسرے کے متضاد الفاظ استعمال ہوں، جیسے زمین اور آسمان بھی ہیں تو نے بنائے، یہ ایک جملہ ہے، یہ زمین اور آسمان، زمین آسمان متضاد ہے، زمین الفاظ اور اس کا متضاد یعنی الٹ کیا ہے، ضد کیا ہے، آسمان، ٹھیک ہے۔ یہ آپ نے لکھنا ہے پیج نمبر 3 پر۔ یہ آپ نے جو کام ہے کوشچن آنسر والا، سوالات والا، یہ آپ نے کاپی میں کرنا ہے۔ آپ نے سب سے پہلے اس نظم کی عنوان لکھنا ہے، شکر تیرا خدایا، اس کے بعد آپ نے اس کوشچن آنسر اپنی اردو کی کاپی میں کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے حصہ قواعد کا پورشن بنانا ہے اپنی کاپی میں اور حصہ قواعد کی ہیڈنگ ڈالنی ہے، اس نظم کی عنوان لکھنا ہے، اس کے بعد یہ سوال یا اس کا یہ جواب جو دیا گیا ہے یہ آپ نے لکھنا ہے۔ پھر آ جاتے ہیں پیج نمبر 3۔ پیج نمبر 3 پہ نظم میں صاف پانی استعمال ہوا، اس میں پانی موصوف اور صاف صفت ہے، یعنی پانی جو ہے موصوف معنی ہے جس کے بارے میں بات کی جا رہی ہے، اور صفت اس کی خاصیت بیان کی گئی ہے، صفت، اور صاف جو ہے وہ اس پانی کی کیا ہے، خاصیت ہے۔ اب آپ نیچے دی گئے الفاظ سے پہلے مناسب صفات استعمال کیجیے۔ آسمان، نیلا آسمان، تیز زمین، گول زمین، پہاڑ، اونچے پہاڑ، بڑے دریا، بڑے درخت، چھوٹا پودا، میٹھے پھل، خوشبودار پھول، گرم سورج، چاندنی رات۔ یہ جو تمام چیزیں ہم نے لکھی ہیں، یہ تمام چیزیں کیا ہے، صفت ہے۔ صفت کیا کہتے ہیں، جس میں کسی بھی الفاظ کی کسی چیز کی خاصیت یا خوبی یا خامی بیان کی جائے، اسے کیا کہا جاتا ہے، صفت کہا جاتا ہے۔ تو یہ ہم نے لکھ لیا، یہ آپ نے اردو کی اپنی حصہ قواعد کے پورشن میں کرنا ہے۔ نظم میں موجود اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے 4 کی تصویریں بناؤ اور رنگ بھریں۔ یہیں پہ آپ نے تصویریں بنانی ہے اور میں کلر کرنا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ یہ تمام کام جو حصہ قواعد میں کرنا ہے وہ حصہ قواعد میں کرنا ہے، جو حصہ ادب میں کرنا ہے وہ حصہ ادب میں کرنا ہے۔ اب انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں نئے عنوان کے ساتھ پھر ملیں گے، جب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔